پیغمبر کا نمونہ۔ قرآن کی سورہ نمبر 6 میں ایک ساتھ 18 نبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، الانعام 90۔ یعنی یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، پس تم بھی ان کے طریقے پر چلو۔ قرآن کی اس آیت میں ہدا سے مراد اصلاً عقیدہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار یعنی میتھڈ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب یکساں طور پر عقیدہ توحید کے داعی تھے، مگر طریقہ کار کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، اس لیے طریقہ کار کے معاملے میں وہ مختلف تھے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی سے جو طریقہ کار ثابت ہو وہ یکساں طور پر خدائی طریقہ ہے۔ کسی پیغمبر نے اپنے زمانے میں حالات کے اعتبار سے جو طریقہ کار اختیار کیا، اگر اسی قسم کے حالات دوبارہ تاریخ میں پیدا ہوں تو دوبارہ وہی طریقہ قابل اختیار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اسرائیلی پیغمبر حضرت موسیٰ کو لیجئے۔ ان کا زمانہ 13ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ وہ قدیم مصر میں آئے۔ اس وقت وہاں فرعون یعنی فیرو کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ بادشاہ ان کی بات سن کر غصہ ہو گیا اور کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، سورہ غافر آیت 26۔ لیکن پھر فرعون اس پر راضی ہو گیا کہ فوجی میدان کے بجائے وہ پرامن مقابلے کے میدان میں حضرت موسیٰ کا جواب دے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اس تجویز کو مان لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو تمہارا مقابلہ تلوار کے میدان یعنی بیٹل فیلڈ میں کروں گا۔ چنانچہ دونوں فریق کے درمیان یہ مقابلہ پرامن میدان میں ہوا۔ حضرت موسیٰ اس مقابلے میں پوری طرح کامیاب رہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے پرامن میدان میں عمل کرنے کا موقع پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ پرامن میدان کو چھوڑ کر تشدد کے میدان میں اپنا عمل شروع کریں تو یہ پیغمبر کے نمونے کے سراسر خلاف ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے یہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے یہ کیا تھا کہ وہ پیغمبر کا مقابلہ فوجی میدان کے بجائے پیسفل میدان میں کرے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ کو مکمل کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کی تصویر قرآن میں ان الفاظ میں دی گئی ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سورہ نمبر 7 آیت 117۔ موجودہ زمانے میں اس نوعیت کا واقعہ زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، موجودہ زمانے میں اقوام متحدہ یعنی UN نے تمام قوموں کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی تعلقات میں اب جنگ مکمل طور پر ایک متروک طریقہ یعنی ابینڈنڈ میتھڈ ہے۔ اب تمام قومی نزاعات کا فیصلہ صرف پرامن گفت و شنید یعنی پیسفل نیگوشیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔ معاملے کے کسی فریق کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ جنگ کے ذریعے تصفیہ کرنے کی کوشش کرے۔ ایسی حالت میں موجودہ زمانے کے اہل ایمان پر فرض کے درجے میں ضروری ہو گیا ہے کہ وہ جنگ کا طریقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ ہر معاملے کو پرامن گفت و شنید کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کرے۔ موجودہ زمانے کے جو مسلمان جنگ کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے سامنے امن کا طریقہ کھلا ہوا تھا، مگر اس کو چھوڑ کر وہ یہ کہتے کہ میں تو تلوار کے ذریعے فرعون اور اس کے گروہ کا مقابلہ کروں گا۔ اگر حضرت موسیٰ ایسا کرتے تو ان کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ کی مدد اللہ کے طریقے کو اختیار کرنے پر آتی ہے، کسی اور طریقے پر نہیں۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی کوششیں مسلسل طور پر ناکام ہو رہی ہیں۔
اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش کے لیے اللہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ اگر مسلمان کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو تشدد کا طریقہ چھوڑ کر امن کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ الرسالہ، فروری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 7۔